بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے عظیم تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی قوت ایمانی اور جوش صداقت کے بل بوتے پر سر دھڑ کی بازی لگا کر تاریخ میں کئی نئے باب لکھ دیے جو انمٹ اور سنہری حروف میں لکھے جانے کے لائق ہیں۔ ان شخصیات اور فاتحین میں سے طارق بن زیاد کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یورپ میں سب سے پہلے اسلام کو پہنچانے والے فاتح طارق بن زیاد تھے، اور وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کا نور سینے میں بسا کر سرزمین یورپ پر قدم رکھا اور اس زمین کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون ڈالا۔ جب مسلمانوں تک یہ اطلاعات پہنچیں کہ یورپ کے جابر اور ظالم حکمرانوں نے جو عیش و عشرت پرست اور لوگوں کے مسائل سے لاپرواہ ہیں، عوام پر ظلم کر رہے ہیں اور انہوں نے انسانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے، تو طارق بن زیاد نے اس خطہ ارضی پر لشکر کشی کی اور اسلام کا نعرہ حق بلند کر کے وہاں کے لوگوں کو مصائب سے نجات دلائی، اور وہ لوگ جو غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے اس دھرتی کے مالک بن کر انسانوں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ اس دور میں جب اندلس کے حکمران 1,00,000 سوار فوج کے مالک تھے اور ملک میں 60,000 عیسائی ان کے معاون بن گئے تھے، 12,000 پیدل فوج لے کر طارق بن زیاد نے اندلس کی سرزمین پر قدم رکھا۔ ان کے پاس نہ پوری خوراک تھی اور نہ ہی ہتھیار، اور پھر وہ اپنے وطن سے ہزاروں میل اور سمندری راستہ سے پہنچے تھے۔ مسلمانوں کو اس خطہ ارضی سے واقفیت بھی نہ تھی، مگر وہ اسلام کے فرزند تھے اور انہوں نے اس سرزمین پر اسلام کا نام روشن کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ تخت یا تختہ کا فیصلہ کر کے آئے تھے۔ ان کے پاس ہتھیار نہ تھے تو کیا ہوا؟ خدا ان کا حامی و مددگار تھا، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مسلمانوں نے اسی کے نام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے اور جاہل لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ وہ خدا کے سپاہی تھے جنہیں دنیا بھر کی تمام طاقتیں مل کر بھی شکست نہیں دے سکتی تھیں۔ طارق بن زیاد اس فوج کے سپہ سالار تھے۔ اس عظیم سپہ سالار کا پورا اور اصل نام طارق بن زیاد علیشی تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے والد بزرگ کیا کام کرتے تھے اور کہاں رہتے تھے، وہ کس طرح زندگی بسر کرتے رہے اور ان کی تاریخ وفات و ولادت کیا تھی۔ مصنفین کے قلم اس بارے میں ہمیشہ چپ رہے۔ ہاں، اس قدر ضرور پتہ چل سکا کہ افریقہ کے علاقے بربر میں رہنے والے وہ ایک شریف النفس انسان تھے جو کئی پشت سے وہیں رہے، اور نسلی اعتبار سے وہ دیندال تھے۔ دیندال افریقہ کی اس نسل کی نشاندہی کرتی ہے جو سرکش، خونخوار اور وحشی ہوا کرتے تھے۔ وہ جس خطے پر حملہ کرتے وہاں نہ صرف لوٹ مار کرتے بلکہ بستیاں جلا کر خاک کر دیتے، اور اتنی لوٹ مچاتے کہ دنیا حیران رہ جاتی، اور وہاں انسان نام کا کوئی جاندار تلاش بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر اس وحشی قبیلہ سے ایک فرزند نے جنم لیا جس کا نام طارق بن زیاد رکھا گیا۔ اس نوجوان نے اسلام تو قبول کر لیا، مگر نسلی خصلت کو بھلا دینا اس کے بس میں نہ تھا۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنے اس قتل و خون اور غارت گری کی خصلت کو تبلیغ دین کی طرف منتقل کر دیا اور لوٹ مار کا جوش جہاد میں بدل دیا۔ طارق بن زیاد نے اپنی بھلائی اور لالچ کی بنیاد پر کچھ نہ کیا۔ وہ باپ دادا کے نقش قدم پر نہ چلا۔ وہ قبیلہ جس کی فطرت تھی کہ وہ دوسروں پر حملہ کر کے ان کی دولت حاصل کر لے، اس فرزند کو نہ روک سکا، اور اس کی نیام سے نکلی ہوئی تلوار تبلیغ اسلام کے لیے پھر نیام میں نہ داخل ہو سکی۔ یہ ایک سچا مسلمان تھا جس نے اسلام کا نور گمراہی کی تاریکیوں میں پھیلانے کی جد و جہد شروع کی تھی۔ اس عظیم انسان نے صرف ان لوگوں کو اپنے گھوڑوں کے سموں تلے رون ڈالا جو گمراہ تھے اور خدا کی ربوبیت سے انکار کرتے تھے، اور ان کے حکمران انسان اور حیوان میں تمیز نہ کر سکتے تھے۔ بربر میں طارق بن زیاد نے جنم لیا، اور وہ اسی خطہ ارض میں بڑھ کر جب جوان ہوا تو مسلمانوں نے اس خطہ ارض پر اسلام کا نور پھیلانے کی کوشش شروع کی۔ کفار مسلمانوں کے خلاف یکجا ہو گئے۔ طارق بن زیاد نے اس دور میں اسلام قبول نہ کیا تھا۔ ان دنوں میں جب بربری مسلمانوں سے بہت سی لڑائیاں لڑ رہے تھے تو طارق بن زیاد بھی ایک فوج میں سپاہی کی سی حیثیت سے بھرتی ہو گئے۔
وہ اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے مسلمانوں سے برسر پیکار تھے اور مسلمان انہیں سیدھا راستہ دکھانے آئے تھے۔ حق باطل پر ہمیشہ غالب آیا کرتا ہے، کفار کہاں جیت سکتے تھے۔ چنانچہ بربر کی فوجیں ہار گئیں اور فوجی قیدی بنا لیے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب گرفتار ہونے والے فوجی غلام تصور کیے جاتے تھے۔ اس طرح طارق بن زیاد بھی سردار کے غلام کی حیثیت سے قیدی بنا لیے گئے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان آنے کا انہیں پہلا موقع ملا۔ غلام کی حیثیت سے صحیح، مگر وہ مسلمانوں کے غلام تھے، جو غلام کو حیوان نہیں بلکہ اسے بھی اپنے جیسا ایک انسان خیال کر کے اس سے اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ وہ انہیں اپنے مقابل جگہ دیتے اور اپنے ہی جیسا کھانا کھلاتے، اپنے ہی جیسا لباس پہنایا کرتے تھے۔ اور جس شخص کے وہ غلام تھے وہ اسلام کا عظیم فاتح اور سپہ سالار موسیٰ بن نصیر تھا۔ طارق بن زیاد سبھی قیدیوں سے زیادہ اہم اس وجہ سے تھے کہ وہ خون کی مانند سرخ چہرے اور بالوں والے غصہ در شخصیت کے مالک نوجوان تھے، اور موسیٰ بن نصیر جو افریقہ کا گورنر تھا، اس کی نظر انتخاب اچانک اسی نوجوان پر پڑی۔ ان کی زمانہ شناس نگاہوں نے پہچان لیا کہ یہ نوجوان جو اتنی سنگین شکل و صورت کا مالک ہے اور بربری طبیعت کا مالک ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اس کے دل میں کچھ کر گزرنے اور کچھ بننے کا طوفان سمٹا ہوا ہے، اور وہ کچھ کر کے دکھا بھی سکتا ہے۔ انہوں نے اس نوجوان کو اپنی نگرانی میں لے لیا اور اسے نہ صرف فنون حرب سکھائے بلکہ اسے پڑھا لکھا کر بھی ایک قابل نوجوان بنا دیا۔ اس وقت جب طارق بن زیاد نے مسلمانوں میں بے شمار ایسی خوبیاں دیکھیں جو دوسری قوموں میں نہ تھیں، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ اسلام کے اس قدر خیر خواہ اور عاشق رسول نکلے کہ موسیٰ بن نصیر نے انہیں آزاد کر دیا۔ غلامی سے آزادی حاصل کر کے طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کی فوج میں ملازمت کر لی۔ وہ ایک قابل سپاہی نکلے تو فوج میں افسر مقرر کر دیے گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے دیکھا کہ نہ صرف اس نوجوان میں سپہ سالار بننے کی صلاحیت موجود ہے، بلکہ حکومت کا انتظام کرنے اور فتح مند ہونے کے آثار بھی بدرجہ اتم موجود ہیں۔ چنانچہ اس نوجوان کو جو کچھ عرصہ قبل غلام تھا اعلیٰ رتبہ دے دیا۔ انہوں نے اسے مراکش کا حاکم بنا دیا، جسے ان دنوں طنجہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ انہیں حاکم بنانے والا خود عبدالعزیز بن مروان کے غلام نصیر کا بیٹا تھا، جو افریقہ کا گورنر بن کر ابھرا تھا۔ نصیر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ فتح عراق کے وقت ہاتھ لگے جب وہ ابھی 9 عمر تھے، اور جب ان کا بیٹا موسیٰ بن نصیر پڑھ لکھ کر ایک قابل شخصیت کے روپ میں سامنے آیا تو آقا و غلام کی تمیز مٹ گئی، اور اس نوجوان کو قریش اور عربی مسلمانوں سے زیادہ اہمیت دی گئی اور اسے افسر مقرر کیا گیا۔ موسیٰ بن نصیر جب اسلامی فوج میں افسر بن کر ابھرے تو دنیا نے دیکھا کہ وہ ایک قابل دیندار اور باہوش انسان ہیں، اور پھر جب اسی عمر اور حالت میں طارق بن زیاد بھی ایک غلام کی حیثیت سے ان کے پاس پہنچے تو موسیٰ بن نصیر نے دیکھا کہ وہ ایک ہیرا ہے جسے کانچ کا ٹکڑا خیال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی قابلیت کا روپ اس نوجوان پر چڑھا دیا۔ دنیا نے دیکھا کہ طارق بن زیاد اتنے دیندار اور متقی کی حیثیت سے سپہ سالار بنے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نمونہ معلوم ہوتے تھے، اور صحابہ کرام کے تن بدن میں تبلیغ اسلام کی جو شمع روشن تھی، اسی کا نور طارق بن زیاد میں بھی موجود تھا، اور وہ ہر حال میں اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آقا و غلام میں کوئی تمیز نہ تھی، بشرطے کہ وہ کلمہ گو ہوں۔ پھر وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے، اور تبلیغ دین کے لیے اپنی جان تو کیا گھر بار بھی لٹانا پڑتا تھا، تو اس سے دریغ نہ کرتے تھے۔ جب طارق بن زیاد کو ایک بلند منصب مل گیا تو ان کے دل میں شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ اسلام کی خدمت کرنا اور اس کا نور پھیلانا چاہتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے اور مسلمانوں کے لیے ہی لڑ کر ان کا دین پھیلانے میں بقیہ زندگی بسر کر دینا چاہتے تھے، کیونکہ اب وہ خود مسلمان تھے۔ چنانچہ انہوں نے اسلام کی شمع ہاتھ میں لیے، اسپین پر لشکر کشی کی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اسپین فتح کر لیا، اور اسلام کا پیغام اس خطہ ارضی تک لے جانے والے وہی نکلے۔
سب سے پہلے اسپین کی فتح کے اصل خد و خال جاننے کے لیے ہم افریقہ کی فتح کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ضروری ہے کہ ہم اس کا بھی جائزہ لے لیں، اور آج معزز ناظرین و سامعین کرام آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح انتھک محنت اور جد و جہد سے مسلمانوں نے افریقہ میں نور اسلام پھیلایا اور اپنی جان کی بازی لگا کر لوگوں کو سچائی اور حقیقت کی طرف آنے کی دعوت دی۔ اور پھر انہوں نے یورپ کے خطہ میں جھانک کر دیکھا، جہاں اس دور میں جہالت، تاریکی، خود غرضی اور ظلم کا رواج تھا۔ اس خطہ ارضی سے یورپ میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے اسپین کو فتح کرنا ضروری تھا، کیونکہ اسپین یورپ کا دروازہ مشہور تھا اور مسلمان اس دروازے کو مسمار کر دینا چاہتے تھے تاکہ پیش قدمی کا راستہ کھلا رہے اور وہ اس دروازے سے اسلام کا پیغام لے کر وہاں پہنچ سکیں۔ تاریخ نے اس نیک کام کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا وہ طارق بن زیاد تھا۔ سب نے دیکھا کہ یہ انتخاب غلط نہ تھا۔ اسلام کے اس فرزند نے فتح کا پرچم بلند کیا، پھر وہ اسلام کا پیغام یورپ تک لے جانے والا ایسا فرزند بن کر ابھرا جس پر تاریخ اسلام کو آج بھی فخر ہے۔ افریقہ میں تبلیغ اسلام کے لیے فتوحات کا سلسلہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا تھا۔ 41 ہجری میں افریقہ میں عقبہ بن نافع الفہری نے فرانہ اور ورنا کو فتح کیا تھا، جبکہ 42 ہجری میں انہوں نے ہی قدرازی کو زیر کر لیا تھا۔ اہل قریش کے یہ مشہور صحابی تھے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے یا نہیں، البتہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ صحابی تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں 51 ہجری میں خلیفہ کی حیثیت سے افریقہ کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ انہوں نے حکم دے دیا تھا کہ وہ پورے افریقہ کو اسلام کی روشنی سے منور کریں اور ان لوگوں کو فتح کر کے اپنے زیر نگین لائیں جو اسلام قبول نہ کریں۔ افریقہ اس دور میں کیا تھا؟ یہ مصر کے ارد گرد کے سمندری کنارے کا وہ علاقہ تھا جہاں بہت سی اقوام آباد تھیں اور ان میں سے ہر قوم دوسری قوم سے مختلف تھی۔ وہ ایک دوسرے سے پوری طرح واقف تھے، جبکہ یہ سب بربری کہلاتے تھے۔ ان میں سے اکثر وہ قبیلے تھے جو اس خطہ میں خانہ بدوش تھے۔ عرب بھی ان دنوں خانہ بدوش ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں سے بہت ملتے جلتے اخلاق و اطوار اور معاشرت کے مالک تھے۔ روم والوں نے افریقہ کے ساحلی علاقوں پر قبضہ ضرور کر لیا تھا، مگر اس کے باوجود افریقہ کی اقوام ہمیشہ سے آزاد اور خود مختار چلی آ رہی تھیں، جبکہ روم والوں نے بھی ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ ان مقامات کو فوجی اڈے بنانا چاہتے تھے جو وہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں کی نگہداشت کا کام دے سکیں۔ جب عقبہ طرابلس کے وسط میں پہنچے تو انہوں نے افریقہ میں رہنے والوں کو پیغام دیا کہ وہ اسلام کے پیروکار ہو جائیں اور مسلمانوں کا ساتھ دیں، مگر افریقہ کے یہ قبائلی بربری بھلا ایسے پیغامات کو ماننے والے کون تھے؟ انہوں نے اسے قبول نہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور مسلمان جو سب سے پہلے کفار کو قرآن پیش کرتے تھے اور جب وہ نہ مانے تو پھر تلوار سے جواب دیا کرتے تھے۔ یہاں تلوار کے استعمال پر اتر آئے کیونکہ ان کے فلسفہ کے مطابق جو قرآن کی دعوت کو نہ مانتے تھے وہ بے نیام تلوار کا وار سہتے تھے۔ انہوں نے ان بربری لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ بربری اقوام طاقتور تھیں، وہ اتنے افراد تھے کہ ان کی گنتی بھی نہ کی جا سکتی تھی، مگر مسلمان ان سے قطعاً نہ گھبرائے۔ انہوں نے تو خدا کے لیے جنگ کرنی تھی اور وہی ان کا حامی و مددگار تھا، پھر بھلا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسلمان جیت گئے اور بربری ہار گئے۔ تب عقبہ رضی اللہ عنہ نے افریقہ میں مسلمانوں کے مستقل چھاونی اور رہائش کے لیے کیروان نام سے ایک شہر بسایا، جو افریقہ میں اس دور کا خوبصورت ترین شہر تھا۔ وہاں انہوں نے اس دور کے جدید معاشرہ کے سبھی رجحانات کو اپنایا۔ اس جگہ کے قریب ہی گھنا جنگل موجود تھا۔ عقبہ رضی اللہ عنہ نے اس کا معائنہ کیا اور پھر اسے کٹوا کر جگہ صاف کروا دی۔ انہوں نے پھر وہاں ایک جامع مسجد بنوائی اور فوجیوں کی رہائش کے لیے چھاونی کے ساتھ مکانات بھی تعمیر کروائے۔ اس طرح وہاں مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ بستی کی ابتدا ہوئی۔ جنگلی جانوروں سے نپٹنا پڑا تھا، اس کے کٹوا دینے اور کچھ حصہ رہ جانے سے وہ جانور ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔
اور اب زیادہ خوخار ہونے لگے تھے۔ آپ 3 روز متواتر اس جنگل میں جاتے اور وہاں پر موجود جانوروں کو سرزنش کرتے اور جلد سے جلد وہ علاقہ خالی کر دینے کا حکم سناتے تھے۔ خدا نے ان کی سن لی اور جانوروں نے ان کی بات مان لی، اور وہ سب جانور جنگل چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ انہی جانوروں نے وہ خوبصورت خطہ زمین خالی کر دیا تھا جہاں مسلمانوں نے ایک شہر بسایا۔ اس کی وجہ بھی عجیب تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک دن عقبہ رضی اللہ عنہ نے ایک گھاٹی کا سفر کیا اور سیر کے لیے دور نکل گئے۔ کسی بھی ذی ہوش شخص کا وہاں سے آنے کو دل نہیں چاہتا، وہ بھی وہاں سے نہ آئے، کیونکہ یہ پہاڑی خطہ جنت سے کم نہ تھی۔ تبھی انہوں نے اس خوبصورت وادی کو مسلمانوں کا افریقہ میں پہلا شہر بسانے کا فیصلہ کر لیا، مگر یہ گھاٹی کوئی محفوظ جگہ نہ تھی۔ وہاں شیر، چیتے، گینڈے اور تیندوے وہاں چنگھاڑتے پھرتے تھے۔ سانپوں کی اس قدر بہتات تھی کہ چیونٹیوں کی مانند ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ان خطرناک جانوروں کی موجودگی میں بھلا شہر کیسے بسایا جا سکتا تھا؟ جانور اس قدر تھے کہ شہر کا بس جانا بھی محال تھا اور ان کو ہلاک کر دینا آسان کام نہ تھا۔ آپ ایک دن اس جگہ کی گھاٹی پر رک گئے۔ آپ اکیلے تھے اور آپ کے ساتھ کوئی سپاہی بھی نہ تھا۔ آپ اس گھاٹی کے اندر تک چلے گئے اور بلند آواز سے انہوں نے پکارا، اے جانورو، مسلمان یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں۔ تم آگاہ رہو کہ خداوند تعالیٰ کے فرما بردار بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم تمہیں یہ مشورہ دیں گے کہ یہ مقام چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر آپ سب نہ گئے تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی اور ہم سب مل کر تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ چنانچہ وہ سبھی جنگل چھوڑ گئے جو اب کٹ چکا تھا۔ جب مغرب کی جانب حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی کی تو ان کے مد مقابل رومی تھے۔ وہ شہر باغانہ میں تھے جہاں زبردست مارکا پڑا۔ رومیوں کا لشکر بہت طاقتور اور اسلحہ سے لیس تھا، مگر مسلمانوں نے پوری ہمت سے مقابلہ کیا، جس کے نتیجہ میں ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ بقیہ فوج نے جب اپنے ساتھیوں کا حال دیکھا تو وہ خوف سے بھاگ کھڑی ہوئی، مگر مسلمانوں نے ہمیشہ دشمن کو پھر سنبھلنے کا موقع نہ دیا تھا۔ چنانچہ اس جنگ میں بھی فتح پا کر انہوں نے عیسائیوں کا پیچھا دور دور تک کیا اور بے شمار فوجیوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ ایسا ہی ایک زبردست مارکا مسلمانوں کو اربا کے مقام پر پیش آیا تھا، جہاں رومیوں نے شکست فاش کھائی تھی۔ وہاں سے فتح پا کر حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے الجزائر کا رخ کیا اور پھر وہاں سے فارغ ہو کر آپ مراکش میں داخل ہو گئے۔ وہاں کا مقابلہ زیادہ سنگین تھا۔ وہاں تمام بربر قومیں اپنی افرادی طاقت کے ساتھ جمع تھیں اور وہ ہر حال میں مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتی تھیں۔ مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی اور وہ جنگی نقطہ نظر سے ان سے مقابلہ بھی نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے پھر بھی اپنی قوت ایمانی کو ہتھیار بنایا اور زبردست مقابلہ کر کے فتح حاصل کر لی۔ بربری قوم کو سر عام شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب پورا مراکش مسلمانوں کے زیر تھا اور بربری اقوام مسلمانوں کی غلام بن گئی تھیں، جنہیں مسلمان اللہ کا کلام سنا سکتے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، طارق بن زیاد کی سیریز میں آج کی اس قسط میں بس اتنا ہی۔ آگے آنے والے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔